السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ دلیا اور کارن فلیکس کی طرح بانی پی ٹی آئی بھی فوجی پروڈکٹ ہے، بعض اوقات پروڈکٹ اپنی اوقات بھول جاتی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ بڑی اہم یہ سٹیٹمنٹ، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ سول نافرمانی اب تک کیوں شروع نہ ہو سکی، اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور اتاتارڈ نے کیا کہہ دیا بشرا بی بی کے حوالے سے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ذاتی فائدے کے لیے عہدہ نہیں چاہا، ملک دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ ان تمام موضوعات کا احاطہ آج کے اس پروگرام میں ہم کریں گے۔ میرے ساتھ میرے دونوں معزز مہمان موجود ہیں۔ نوید زہیر صاحب بہت شکریہ، سینئر تجزیہ کار، دانشور آپ کا بہت شکریہ، انیس منصوری صاحب معروف صحافی تجزیہ کار۔ سر، دلیا اور کارن فلیکس کی طرح بانی پی ٹی آئی بھی فوجی پروڈکٹ ہے، بعض اوقات پروڈکٹ اپنی اوقات بھول جاتی ہے۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک عمران خان کا کلیئر میسج نہ آ جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے۔ مجھے امید نہیں ہے خواجہ آصف سے کہ اس قسم کا بیان وہ دیتے، اور ایسے ہی انہوں نے مقصد وزیر دفاع ہیں، اتنی اہم پوسٹ پر ایک سینئر افسوس کی آدمی۔ بات ہے، وزیر دفاع ہو کے اگر ان کو الزام لگانا ہی تھا تو الزام غلط ہے کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ الزام ہے ان پہ ہے تو تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں۔ اپنے جو لیڈران ہیں، جو پارٹی کے سربراہ ہیں، 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، وہ ضیاء الحق کی پیداوار نہیں تھے کیا؟ تو اس طرح تو الزام اور کچھ الزام لگائیں، ان پہ الزام لگانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، انہوں نے بہت مواد دیا ہوا ہے بانی پی ٹی آئی نے، آپ بہت سارے ان پہ الزامات لگا سکتے ہیں، لیکن یہ الزام تو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا شیشے کے گھروں میں رہنے والے پتھروں سے نہیں کھیلتے، یہ پتھروں سے کھیل رہے ہیں۔ اس کا ریورس آئے گا اور وہ آپ لوگ بھی دیکھیے گا۔ باقی دلیا اور کارن فلیکس تو سبھی کھاتے ہیں یار، وہ اور بہت سے پروڈکٹ ہیں مارکیٹ میں، ان میں سے اگر یہ پروڈکٹ اس کو کہہ رہے ہیں تو میں اسے ایک غیر ذمہ دار بیان دوں گا۔ مطلب یہ بیان ایک وزیر دفاع کے منہ سے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ جس وزارت میں ہیں، وہ جس کی نمائندگی کر رہے ہیں، اگر آپ وائس ورثہ دیکھا جائے تو ان پہ بھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ آپ کی پروڈکٹ ہے، تو میں اس کو ایک غیر ذمہ دارانہ بیان قرار دوں گا۔ وزیر دفاع کا؟ جی بالکل، یعنی کہ اتنے اہم عہدے بیٹھا ہوا شخص غیر ذمہ دار وہ ہے؟ تبھی تو سوچنا چاہیے، اور میرے خیال میں انہوں نے بغیر بات سچ سوچے کی ہے، سمجھے جھوٹ کی ہے انہوں نے؟ دیکھیں بات انہوں نے جو نا آدھی کر دی، آدھا سچ جو ہے نا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اگر یہ ان کو یہ پروڈکٹ قرار دینی تھی کارن فلیکس کی طرح، تو بہت سارے اور بھی ہیں، خاص طور سے ان کے اپنے گریبان جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی پارٹی کے لوگوں کو دیکھیں نا، وہ تو بہت پرانی ان کی اس پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے، تو وہ اپنی پارٹی کے بارے میں کیا بولیں گے؟ وہ کون سی پروڈکٹ تھی؟ اس میں خود بھی موجود ہیں؟ اس میں خود بھی موجود ہیں، اس میں بھی موجود تھے۔ اچھا، یہ بھی انہوں نے کہا خاص طور پر مذاکرات، کیونکہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم سے مذاکرات کیجئے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جب تک خان صاحب کا کلیئر میسج نہ آ جائے ہم ان سے مذاکرات نہیں کر سکتے۔ مذاکرات سے بھاگنے کا بہانہ ہے یہ۔ دیکھیں پہلے تو کہتے تھے کہ وہ کہتے ہیں جی وہ ہم سے مذاکرات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، انہوں نے تو اب کلیئر بولا میں کسی سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اگر مذاکرات وہ نہیں کر رہے تو اس کے معنی ان کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، کچھ ہے نہیں، یہ ڈرتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے، تو پی ٹی آئی صحیح فیصلہ کیا تھا کہ جی وہ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے؟ یہ نا پھر مطلب وہ اپنے آپ اس قسم کے بیانات دے کے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ وہ صحیح کہتے تھے کہ ان کے پاس تو کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، ان سے کیا مذاکرات کریں، تو پھر مذاکرات ان سے ہی کریں جن کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے، اور اگر ان کو تو چاہیے تھا یس ہمارے پاس دینے کے لیے ہے، وہ غلط بات کرتے تھے، آج ہم مذاکرات کرتے ہیں، آپ کو کیا چاہیے اور ہمیں کیا چاہیے، اس پہ پھر بیٹھ کے بات کی جاتی۔ تو خواجہ آصف کیوں اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ان کے ذاتی بیانات ہیں، پارٹی پالیسی یا پھر اسٹیٹ کی پالیسی تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس قسم کے بیانات سے میرے خیال میں ان کے جو بڑے ہیں اور بڑوں کے جو بڑے ہیں وہ دونوں ناراض ہو جائیں گے۔ اسٹیٹ کی پالیسی کے اگینسٹ بیان دیا ہے نوید زہیر صاحب، یہ فرما رہے ہیں انیس منصوری صاحب، اور پھر جو میں توقع یہ کروں گا آپ سے کہ بات مکمل ہونے دیجیے گا۔ جس طریقے سے آپ نے مکمل کھیلنے کے لیے پچ فراہم کی عسکری پروڈکٹ نے دی تھی کہ جناب پورے 10 سال کھیلتا رہا وہ، صحیح ہے، اور اس کے بعد آپ نے جب اس کی باری دوسروں کی باری آئی تو آپ نے منع کر دیا، تو ایسا مت کیجیے گا۔ تو بات تو سچ ہے، پر بات ہے رسوائی کی۔ ٹھیک کہا ہے،
صحیح ہے. جنرل حمید گل کی گود سے جنم لینے والا شخص اور ہر اس آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے والا شخص جس کے پیچھے جس کو برتن کو دھو دھلا کر جس طریقے سے صاف کر کر پاشا ہو یا ظہیر الاسلام ہو یا خود جنرل باجوہ ہو, جنرل فیض ہو, ان سب سے نکل کر جس طریقے سے ریفائن کر کے لایا گیا تو بالکل ٹھیک بات ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عسکری پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرو, تو ان کو تو سب سے پہلے اس کا بائیکاٹ ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ اس شخص نے ملک کو جہاں تک پہنچایا. نہیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں میری گفتگو مکمل ہونے دیں, میرا جملہ مکمل ہونے, جملہ دیکھیں یہ نہ کریں نا آپ. صحیح ہے, جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو ہمیں کہنے نہیں دیتا نا. آدھا سچ نہ بولے. نہیں, میں آدھا سچ نہیں بول رہا, میری بات تو سن لیجیے نا. کیونکہ زبیر صاحب تو آدھا سچ بول کے خاموش ہو گئے. میں آ رہا ہوں ضیاء الحق تک گئے. میں آ رہا ہوں. میری بات سن لیجیے نا. بالکل وہی سلسلہ ہے. جب سے یہ ملک بنایا اور ایوب کے ماشاء اللہ سے لے کر اب تک جن کے قد و کاٹ بنائے گئے, کون کون تھے یار؟ ایوب صاحب کا نام لے دیا. گملے سے آئے ہوئے ہیں. صحیح کہتے ہیں شیخ رشید, غلط تھوڑی کہتے ہیں. ہاں, خواجہ آصف نے ایک بڑا کام کیا, میں اس بات کی داد دیتا ہوں. حکومت میں رہتے ہوئے تسلیم کر لیا؟ نہیں, حکومت میں رہتے ہوئے نہیں, اس کے خاندان نے جو ضیاء الحق کا ساتھ دیا اس پہ معافی مانگی نا. میں اس عسکری پروڈکٹ کو صحیح ہے بالکل اس کے کہوں گا, ہاں بالکل ٹھیک ہے, یہ معافی مانگے. ہاں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے حمید گل کا ہاتھ پکڑا, ہاں میں معافی مانگتا ہوں. میں نے مشرف کے ریفرنڈم کی حمایت کی, میں معافی مانگتا ہوں کہ مجھے پاشا نے کس طریقے سے بڑھایا. ہاں, میں معافی مانگتا ہوں کہ مجھے ظہیر الاسلام نے کیسے دھرنا کروایا. ہاں, میں معافی مانگتا ہوں کہ مجھے جنرل فیض نے سپورٹ کیا. ہاں, میں معافی مانگتا ہوں جنہوں نے سپورٹ کیا تو کیا ان کو بھی نہیں معافی مانگنی چاہیے؟ میں آپ سے بات مکمل ہونے دینا. صحیح ہے, جس طریقے سے میں خواجہ آصف کا حمایتی نہیں ہوں, لیکن اس سے معافی مانگی نا. اپنے لیڈران کو معافی نہیں بول رہے, اس سے معافی مانگی نا, اس سے معافی مانگی. صحیح ہے, آپ بھی معافی مانگ لیں. صحیح, آپ بھی معافی مانگے. میں ایسے جانتا ہوں کئی رہنماؤں کو کہ جنہوں نے یہ کیا اور اس کے بعد معافی مانگی. کراچی کی قیادت نے معافی مانگی تھی. صحیح ہے, مانگی تھی. صحیح ہے, ابھی کی نہیں کہہ رہا. صحیح ہے, جماعت اسلامی نے معافی مانگی تھی کہ جو کچھ بھی ضیاء کے دور میں ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا. ہم نے معافی مانگنے کے بعد وہ آپ کہہ رہے ہیں پوتر ہو گئے, آج کل کچھ نہیں کر رہے. نہیں ہوئے, لیکن یہ بھی تو کہے معافی مانگ کر بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیوں نہیں کہہ رہے آپ؟ میں آ رہا ہوں, آپ ایک جملے کو اگر ساتھ ساتھ چلنے دیں نا. دیکھیں, میں نے پورا آپ کو لائن سے آپ کو ساری بات کہی ہے. نہیں, آپ ایوب صاحب تک گئے, ایوب صاحب کے دور میں بھی فائدے اٹھائے سیاستدانوں نے. لیجیے ان کا قد کاٹ کہاں سے بنا, لیجیے نام ان کا. صحیح, قد کاٹ کہاں سے بنا ان کا. سارے وہ لوگ جو آج کل جمہوریت کے علمبردار بنے پھرتے ہیں, کس پارٹی کا اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اے داور حشر میرا نام اعمال نہ دیکھ, اس میں چند پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. نام لے دیا پردہ نشینوں کا بھی زبیر صاحب. کوئی بات نہیں. حمید گل نواز شریف کی فیسیلیٹر نہیں تھے. بھٹو صاحب کی بات بھی کر رہے ہیں کا نعرہ تو اس کو آپ بھی بول دیں. پورے پنجاب میں پی ایس پارٹی سویپ کر رہی آدھا تھی, سچ لگانے والا کون تھا؟ آدھا سچ بھی نہ بولے. خود یہ کس کی پروڈکٹ ہے؟ میں نے تو کہا, کون سے جنرل بھی ان کی, میں نے تو کہا, میں تو انکار نہیں کر رہا. میں تو شیخ رشید کے اس فارمولے پر بالکل مانتا ہوں کہ سب اسی گملے سے آئے ہیں, سب کا راستہ. آپ بھی مان رہے ہیں اس بات کو؟ آپ مان رہے ہیں؟ آپ مان لینا. آپ نہیں مان رہے اس بات کو؟ سب نہیں کہہ سکتے. یہ دونوں تو ہے, جو میرے ساتھ ہے وہ نہیں ہے, جو میرے ساتھ ہے, یہ دونوں تو ہے, یہ دونوں تو میں جس کے ساتھ ہوں وہ نہیں ہے. یہ گملے کیا, اس سے پہلے بھی ایک بڑے لیڈر کا نام آتا ہے نا, پانی دے کے پیڑ تک بنانے کے. ایک بڑے لیڈر کا اس سے پہلے بھی نام آتا ہے. آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ لیڈر تھا جس نے اپنی وزارت کو لات مار کے, جب آپ بیچ میں بولے تو اچھا ہی ہے, چلیے کہہ دیجیے بیان. دیکھیں وہ آدمی ہے, اور جس نے کہا سکندر مرزا کو قائد اعظم سے بڑا لیڈر. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس نے اپنی خود جماعت بنائی, اپنی خود جماعت بنا کے اپنی جماعت سے ووٹ لے کر آیا اور ایک نئی سوچ دی, اور اتنے ووٹ لے لیے کہ وزیر اعظم بن گیا. بالکل. ہیں کس کے ووٹ زیادہ تھے 70 کے الیکشن میں؟ سیٹیں کس کی زیادہ تھیں؟ دیکھیں جب نہیں بتا سکیں گے آپ سر, آپ کی یادداشت اچھی ہے, آپ کی یادداشت بہتر ہے. یادداشت کی بات نہیں ہے, وہ تو تاریخ کا حصہ ہے, وہ تو تاریخ کا حصہ اس میں ہونی تھی. لیکن اگر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو دیکھیں, الیکشن دونوں جگہ ہوا تھا, ایک ہی پاکستان تھا. ہاں, تو کون جیتا تھا؟ دوسری بڑی جماعت پی ایس پارٹی. پہلی جماعت کون سی تھی؟ عوامی لیگ تھی. تو حق کس کا تھا؟
لیکن عوامی لیگ نے یہاں کتنی میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں ناظرین، آج 16 دسمبر ہے، سقوط ڈھاکہ پہ بھی میں نے کہا لگے ہاتھوں نویز زبیر صاحب سے پوچھ لوں کس کا قصور تھا. دیکھیں سقوط ڈھاکہ کس کا قصور تھا، وہ تو حمود الرحمان کمیشن لے آئے، وہ پتہ لگ جائے گا کس جی کا آپ قصور نے تھا. بتا دیا کون سی پارٹی جیتی تھی. یہ تاریخ کا ایسا، اس میں کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ میں کوئی بریکنگ نیوز دوں گا کیا؟ تو غلطی ہے یہ کیا چیز؟ دیکھیں اس غلطی کی پہ تو بہت لمبی ڈیبیٹ ہوگی، اس کے لیے آپ ہاں نہ کر دیں خالی بس. کیا چیز غلطی اس میں اجتماعی سب کی تھی. ہیں وہ وقت بھی دیکھا ہے زمانے کی آنکھوں نے، لبوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے، آج تک سزا پا رہے. مان رہے ہیں اس بات کو؟ تو نہیں دیکھیں ایک ایسی چیز کو آپ ماننے نہ ماننے تک ان سے رکھیں. ایک جو چیز تاریخ کی حقیقت ہے کہ وہ سانحہ مشرقی پاکستان جو تھا وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور اس میں کسی ایک فریق کو اگر آپ قصور کریں دیں تو صحیح نہیں ہے. مجیب الرحمان اور ان کی جماعتی پہلے سے ذہن بنا بیٹھی تھی، آپ اس وقت کچھ بھی کر لیتے، ان کو علیحدگی کی طرف جانا تھا ہی تھا. وہ سب مفتی موانی تو الیکشن تو 71 میں ہوتے تو 70 سے کام کر رہے تھے. ووٹ کس کو دیا تھا لوگوں نے؟ ادھر ان کو دیا تھا، ادھر ان کو ادھر پھر کیا یہی تھا، یہی تو ہوا، تبھی تو ہوا. پاکستان ایک نہیں تھا. دیکھیں تبھی تو یہ ہوا تھا. مان رہے ہیں اس بات کو آپ، ادھر تم ادھر ہم. لیکن وہ تو ادھر آگے حلف اٹھانے کو راضی نہیں تھے. وہ تو کہتے ہیں ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر کیپٹل بھی ادھر منتقل کرو، اپنا اسٹیٹ بینک بھی ادھر منتقل کرو، خزانہ بھی ادھر منتقل کرو، اور سب کچھ منتقل کر دیتے تو بھی وہ کہتے جی علیحدہ ہم علیحدہ ہو گئے. تو آپ کا خزانہ بھی جاتا ہے. کیوں نہیں تاریخ دوست کر رہے آپ؟ یہ تھے مطالبات. یہ بالکل آپ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں ساتھ میں تاریخ کے بیان میں شہنوغات تو مان گئے تھے پاکستان. جب آپ باعث ہو تو پھر آپ آنکھیں چھپاتے ہیں، صحیح ہے، پھر آپ حقائق کو تسلیم نہیں کرتے. ہم دیکھیں سچ بولیں تو سب کے لیے بولے نا، سب کے لیے. جب سب کے لیے ہم کہہ رہے ہیں منسری میں پروان چڑھی سب نے. اور کوئی دیکھیں ہمیں اس بات میں اب کوئی جھجک محسوس بھائی آج انہوں نے کہا، سہیل رائج صاحب نے کالم لکھا، انہوں نے کہا کہ جی بانی متحدہ ہوں یا بانی پی ٹی آئی دونوں عسکری پروڈکٹ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب اس پہ بحث ہو سکتی ہے نہیں ہے، لیکن انہوں نے مان لیا اس بات کو، تسلیم کیا. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیں تاریخ ہے نا، ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہے، نہ پہلے ختم ہوا نہ آج ختم ہوا، وہ ایک ہے. اب ہمیں اگر اس کو تسلیم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے، ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ ہے معاملہ صحیح ہے، لیکن اس پہ پھر آپ سچ سب کو بول دیں نا، سب کو سچ بولے کہ ہاں بھائی یہ ہوا ہے. میں نے بھی یہ بولا کہ انہوں نے آدھا سچ بولا اور وزیر دفاع کی سیٹ پہ ہوتے ہوئے اس طرح کا کہنا مناسب نہیں. میرا تو یہ ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا بیان جو دیا انہوں نے، اس کو ہم کیا سمجھیں کہ جناب وہ ایک سیاسی بیان ہے یا حقائق بیان کر گئے؟ وہ دیکھیے یہ سیاسی بیان بھی ہے اور حقائق کا بیان بھی ہے. اس وقت جس طرح سے پی ٹی آئی والے جو سول نافرمانی کی باتیں کر رہے ہیں اور جس طریقے سے جو مختلف عسکری پروڈکٹ کے نام پر مختلف چیزوں کے بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں، تو وہیں سے یہ بیان اخذ ہوا ہے. اور جب انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ان کا سیمنٹ بھی نہ لیں، ان کا دلیا بھی نہ لیں، ان کا فلاں پروڈکٹ بھی نہ لیں، فلاں پروڈکٹ بھی نہ لیں، تو اس کا رپلائی دیا ہے. وہ جب رپلائی دیں گے. اچھا اس کا دوسرا حصہ ہے، اس پر آپ دونوں نے گفتگو نہیں کی، کیونکہ پی ٹی آئی چاہ رہی ہے مذاکرات ہوں. آج وزیر دفاع خود کہہ رہے ہیں کہ جب تک عمران خان کا کلیئر میسج نہیں آ جائے مذاکرات نہیں ہو سکتے. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ مذاکرات آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہونے چاہیے تھے، دیر آئے درست آئے، ٹھیک ہے. اب اگر وہ مذاکرات چاہتے ہیں اور آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، کل پھر وہ اسمبلی سے استعفیٰ دیں تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ جناب دیکھیے یہ کوئی بات ہے، پارلیمنٹ میں آتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے تھے. دیکھیے ایک ٹائم تھا مذاکرات کے لیے ترلے کر رہے تھے کہ مذاکرات کر لیں، لیکن وہ ان سے مذاکرات کے لیے راضی نہیں تھے. اب جب وہ مذاکرات کے لیے ان سے راضی ہیں تو اب یہ نخرے دکھا رہے ہیں، اب یہ غلطی کر رہے ہیں. رویہ درست نہیں ہے حکومت کا، بالکل غلط رویہ ہے. ان کو جب مذاکرات کرنا، مذاکرات ہی سیاست کا حصہ ہے یار، وہی سے سارے مسائل حل کریں گے. ابھی کل پر اگلے ہفتے وہ کہہ دیں کہ جی ہم آ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، پھر ان کی بات شروع ہو جائے گی. بھائی اگر آپ نہ مذاکرات کر رہے ہیں نہ بات چیت کر رہے ہیں تو احتجاج کا حق رہ جاتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس. اگر وہ پرامن احتجاج کی بات کریں، جس طرح کا ان کا احتجاج ہے میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں، بالکل اختلاف رکھتا ہوں پی ٹی آئی کے احتجاج کے طریقے سے، لیکن اگر پرامن احتجاج پرامن طریقے سے کریں تو وہ ان کا حق ہے. پھر ان کو جو ہے وقتیں پڑ جائیں گے، پھر دوڑیں لگ جائیں گی سب کی، یہ بن وہ بن یہ بن سب چیزیں بن. تو اس سے پہلے جب موقع ہے تب مذاکرات کر لیں، انگیج کر لیں ان کو. آپ بھی ظاہر ہے جب جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں تو کسی بھی مسئلے کا کہا جاتا ہے حل جو ہے مذاکرات ہیں، لیکن حکومتی رویہ اس وقت جو ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ علی 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ جب خان صاحب پر مکمل طور پر عسکری پروڈکٹ کی چھاپ تھی اور جناب قبلہ بلاول بھٹو زرداری صاحب 2018 کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر سلیکٹر کا لفظ استعمال کر رہے تھے تو انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کی تھی.
آج کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ادھر کھڑے ہو کر میثاق معیشت کی بات کہی تھی. بعد میں باقاعدہ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں بشمول بلاول بھٹو زرداری، بشمول شہباز شریف، بشمول MQM، سب سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو بلایا جاتا تھا اور اس میں برابر والے کمرے میں بیٹھے تھے خان صاحب اور آتے نہیں تھے اور جنرل باجوہ کو میٹنگ کرنی پڑتی تھی. یاد ہے نا آپ کو؟ ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے تھے. پہلی بات ظاہر ہے ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے اور یہ مکافات عمل ہے. جب آپ کو عروج ہوتا ہے تو زوال یقینی ہے. جو بال اوپر تک جاتی ہے وہ نیچے ضرور آتی ہے. قدرت کا قانون ہے یہ، اس کو کوئی تبدیل نہیں. اچھا آگے میں دو چھوٹی چھوٹی باتیں کر دوں. دوسری بات یہ کہ دیکھیے اس حکومت کو ہمیشہ آشرواد کی ضرورت ہوتی ہے، ہر حکومت کو، اور وہ آشرواد جب تک نہیں ہوتا تب تک وہ چیز آگے نہیں بڑھتی. تیسرا نقطہ میرے بھائی، آخری نقطہ یہ کہ کون گارنٹی دے گا کہ مذاکراتی ٹیم بیٹھ کر بات کر رہی ہے اور کل جو ہے خان صاحب کہہ دیں نہیں میں نہیں مانتا. ماضی تو اسی سے بھرا پڑا ہوا ہے. تو یہ تین نکات ہیں، اس کی وجہ سے معاملات ڈھلے. اچھا جی، ایک اور خبر، نیو لیگ کے سینئر رہنما ہیں، سینیٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان خاص طور پر عمران خان ویسے ہی قیدی ہیں جیسے شکیل آفریدی. مطالبات کے باوجود شکیل آفریدی کو امریکہ کو ہم نے نہیں دیا. تو اس میں آپ جان سکتے ہیں حکومت کیا کہنا چاہ رہی ہے. کیا کہیں گے سر کہ ویسے ہی قیدی ہیں جیسے شکیل آفریدی، اور شکیل آفریدی ظاہر ہے اسامہ بن لادن کی تلاش میں امریکہ کی انہوں نے مدد کی تھی اور اسے حوالے کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا، لیکن وہ ہماری پاکستان کی تحویل میں، اور بانی PTI وہ کہہ رہے ہیں اسی طرح کے قیدی ہیں. وہ مطالبہ امریکہ سے ہو بھی جائے ہمیں کہ عمران خان کو نکال دیں تو یہی رویہ ہوگا ہمارا. پھر ایک غیر ذمہ دارہ بیان، پھر ایک عجیب و غریب بات. کہاں شکیل آفریدی، کہاں خان، ایک پارٹی کا سربراہ، بڑی پارٹی کا، ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ جس کی ایک صوبے میں حکومت ہے، جو اپوزیشن میں کی بڑی ایک جماعت ہے اور پاکستان کی پاپولر جماعت ہے، اور کبھی بھی کسی ملک نے ان کو حوالگی کا کہا ہی نہیں. وہ کوئی اس قسم کی پولیٹیکل کیسز ہیں ضرور ہے، لیکن اس کو آپ دہشت گرد اور اس قسم کی چیزوں کا تو آپ نہیں کر سکتے. بالکل میں اس کو بھی وہی کہوں گا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان اور غلط مثال دی ہے. نون لیگ کی جانب سے جی غیر ذمہ دارانہ دوسرا بیان. یہ کیوں اس قسم کی بات چیت نہیں کرنی ہے؟ نہیں کہ بولو ہم کو بات چیت نہیں کرنی، جاؤ تم نہیں کر رہے تھے ہم نہیں کر رہے. اس قسم کی یہ اس قسم کی باتیں کر کے اور پرووک کر رہے ہیں. کل کو اگر مولانا نے چڑھائی کا اعلان کر دیا، مولانا نے کوئی احتجاج کا اعلان کر دیا اور پھر PTI نے ان کی حمایت کر دی، پھر ان کی دوڑے دیکھیے گا. جناب غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں حکومت. شکیل آفریدی ایک کیمپین چل رہی ہے علی، ہم آدھی بات کرتے ہیں نا، ہم دونوں طرف کا موقف نہیں دیتے. ہمیں تو جو پسند ہے بس ہم اس کی چائے پینا پسند کرتے ہیں. دیکھیے پچھلے 4 دن سے کیمپین چل رہی ہے اور PTI سے چلا رہی ہے کہ ایک مشیر آئے ہیں جس کا اعلان کیا ہے ٹرمپ نے، رچرڈ کا، اور وہ خان کے حمایتی اور اس کی حمایت میں کئی ٹویٹ بھی کر چکے ہیں. اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہمیشہ توقعات ہوتی ہے نا کہ اب فلاں ہمارا مسیحا بنے گا، کبھی حمید گل مسیحا بنے گا، کبھی پاشا مسیحا بنے گا، کبھی امریکہ مسیحا بنے گا، کبھی ٹرمپ بنے گا. آج کل یہ لوگ کیمپین چلا رہے ہیں کہ اب رچرڈ آ گیا ہے اور وہ تو ہمارا حمایتی ہے، یہ دیکھو یہ آتے ہی ہمارے لیے یوں اعلان کرے گا اور آ جائے گا. تو اس پر یہ مسلسل جو حکومتی نمائندے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم نے شکیل آفریدی کو نہیں دیا تو اس کے کہنے پر اس کو دے دیں گے. تو وہ کمپیریزن دے رہے ہیں کہ نہیں دیں گے. اچھا دونوں کے ایشوز میں ایک شکیل آفریدی تو عرصہ دراز سے موجود ہے، کتنی حکومتیں آئیں گئیں، پھر نون لیگ کا تو نہیں کہہ سکتے نا کہ نون لیگ نے بہادری کا مظاہرہ کیا. اس پارٹی بھی تھی، اس پارٹی نے بھی نہیں دیا، خان صاحب خود تھے انہوں نے بھی نہیں دیا. سر جملہ مکمل ہونے تو ریاست کی معلومات اپنے آپ کو کریڈٹ لے رہے ہیں. جملہ مکمل ہونے دیا کریں نا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں دونوں میں ایک سملرٹی ہے نا، میں وہی کہہ رہا تھا. سملرٹی کیا ہے؟ سملرٹی ہے دونوں سے ریاست ناراض ہے. نہیں ریاست تو ناراض ہے، خان سے ملانا اس کو یہ صحیح کہہ رہے ہیں. دونوں سر ایک پارٹی جس کی موجود ہے یہاں، میں نے سملرٹی بتا دی ہے، دونوں سے ایک ہی. اور وہ اچھا امریکہ کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کی ترجیحات کیا ہوں گی نہیں معلوم، وہ کس حد تک دوسرے ممالک میں مداخلت کریں گے، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ شکیل آفریدی بھی ہم نے حوالہ نہیں کیا تھا، تو پھر باقی لوگ خود سمجھ لیں کہ خان کو کیسے کر سکتے. دونوں میں سملرٹی ہے نا، دونوں کو وہیں سے فیصلہ ہونا ہے. نہیں کیسے فیصلہ ہونا سر؟ دونوں کا وہیں سے فیصلہ ہونا. کہاں سے؟ جو مقتدرہ قوتیں. دیکھیں میں آپ کو پہلے اپنا بیان بتا چکا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ذمہ دارانہ بیان ہے، نہ ہی یہ مثال برابر کی ہے. جہاں تک اگر امریکہ کا ان لوگوں کو PTI کا یہ خیال ہے، PTI کا اگر یہ خیال ہے تو ہم اس کو ذوالفقار علی بھٹو کی مثال دے دیں. بتائیے.
کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو تو کس ملک نے نہیں کہا تھا کہ پھانسی نہ دو, کس ملک نے نہیں کہا تھا سوائے امریکہ کے. تو آپ یہ دیکھ لیں, چائنا پورا اسلامی دنیا وہ چیزیں نہیں, لیکن امریکہ نے کہا نہیں, امریکہ نے نہیں کہا کیونکہ وہ چاہتا تھا, وہی تو چاہتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے کہنے پہ ہوا ہی کیا. اب اگر امریکہ کی طرف سے دیکھیں, ابھی قبل از وقت ہے, جب ابھی بھی قبل از وقت, اگر ٹرمپ سوال لے گا گورنمنٹ اور اس کے بعد اگر وہ کوئی اس قسم کا بیان دے گا جو کہ ہم اس سے نہیں کہہ سکتے, تو پھر اس کے بعد پھر اس پہ بحث کریں گے کہ ان میں کتنے وہ ہے, کتنا نہیں ہے. کے کہنے پہ میاں صاحب کو بھیجا گیا تھا بھائی, لیکن اب بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ رچرڈ وچرڈ کے کہنے پہ تو کوئی نہیں مانتا. لیکن اگر ٹرمپ کہیں گے کہ جمہوریت کے لیے یہ رچرڈ وہ, وچرڈ کے تو ہم کہنے پہ ہم دیکھیں گے. نہیں مانتے. ڈونلڈ لو پہ پوری کمپین چلا دی جناب. صحیح ہے, یاد آیا آپ کو یہ سائفر آیا ہے, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, دکھاؤں میں کاغذ. تو وہ غلطیاں کی اور بھگتی نا. اب اگر یہ غلطیاں کریں گے تو یہ بھی بھگتیں گے. کچھ نہیں ہو سکتا, دوسری طرف جو ہے وہ ڈونلڈ لو کا پرچہ لے کر پورے شہر میں شور مچا رہے ہیں پہلے سے, جس کی کوئی آواز ہی نہیں ہے. جب آئے گی تب شور مچائے, پہلے سے اپنی پتہ نہیں کیوں اندرونی وہ خوف کو اجاگر کر رہے ہیں. پی ٹی آئی والے, نون لیگ والے, پی ٹی آئی والے چلا رہے ہیں کیمپین. یہ بیان کس کا تھا بھائی؟ نہیں, اس کا جواب اس بیان کی وجہ کیا ہے, کہ اس بیان کی وجہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کیمپین چلا رہی ہے. اور اس کا کس کا بیان تھا؟ عرفان صدیقی سینیٹر. دیکھیے پی ٹی آئی چلا رہی ہے کیمپین نا, اس کا جواب ہے نا, پی ٹی آئی چلا رہی ہے کیمپین. کیوں اگنور کریں؟ ضروری ہے ہر بات کا جواب دے کے آپ اپنا خوف کا اظہار کریں. جی امریکہ بھی کہے گا تو ہم نہیں چھوڑیں گے, نہیں کہے گا وہ نہیں چھوڑنا بھائی. اچھا جی, 2018 کے بعد اگلے 4 سال میں ملک کے حالات خراب ہوئے اور مہنگائی ہوئی, اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں, ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں مدارس رجسٹریشن کا مسئلہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں حل ہو جائے گا. مولانا صاحب کو زحمت نہیں کرنی پڑے گی, احتجاج کی نوبت بھی پھر نہیں آئے گی. تو جو ان کے دور میں مہنگائی ہوئی ہے یہ بھی پتہ ہے, اس کا ذمہ دار 18 سے ہوئی مہنگائی, ہم نے نہیں تو بس وہ 18 سے 24 آ گیا, ذمہ داری وہ انہیں کی ہے, انہیں پہ ڈالتے رہیں گے. 3.5 سال والا پھر جو اگلا والا آئے گا وہ ان پہ ڈالتے رہیں گے. یہ سائیکل کون بریک کرے گا؟ کوئی تو ایکسیپٹ کرے کہ ٹھیک ہے یہ اچھے کام کیے, یہ میں نے کیے, اور یہ برے کام کیے جی ہماری اس کی وجہ سے, اس کی یہی وجوہات ہے. جب تک آپ یہ سائیکل بریک نہیں کریں گے, ایک دوسرے پچھلی اپنی نااہلی پچھلی گورنمنٹوں پہ ڈالتے رہیں گے. یہ عمران خان نے بھی کیا, یہ یہی کر رہے ہیں, اور بعد میں آنے والا بھی اگر یہی کہ کوئی کسی کو سائیکل بریک کرنی چاہیے. اپنے اچھے اقدامات کا بھی تو کریڈٹ لینا ہے, یا اچھے اقدامات میں بھی ڈال دیتے ہیں کہ وہ جی پچھلی گورنمنٹ نے اچھا کام کیا تھا اس لیے یہ معیشت اچھی ہو رہی ہے. اور وہ فرما رہے ہیں کہ مولانا صاحب کی بات کی ہمیں قدر ہے, پارلیمنٹ کے اجلاس میں ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا, احتجاج نہیں کرنا پڑے گا. اللہ کرے ایسا ہی ہو, لیکن ویوز تو اچھی نہیں آ رہی کہ یہ اس طریقے سے حل کر لیں گے. اور اگر حل ہو جائے تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے, پاکستان کی معیشت کے لگ رہا ہے آپ کو حل ہو سکتا ہے اس طرح؟ مولانا تو سائنس سے کم میں کسی میں راضی نہیں ہے. اگر حل ہوگا بھی تو یہ اسمبلی سے باہر حل ہوگا. جو ایک 17 تاریخ کو تمام علماء کا اجلاس بلایا گیا ہے, اس میں اگر کسی بات پہ اور کسی تھوڑی سی ترمیم پہ راضی ہو گئے مولانا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. پارلیمنٹ میں یہ کہاں بات بھی میرے خیال میں بات بھی نہیں کریں گے. پارلیمنٹ سے تو پہلے منظور کیا تھا, تب کیوں نہیں کیا اس وقت؟ کوئی کیوں نہیں پارلیمنٹ نے بولا؟ منظور کر لیا دونوں پارلیمنٹ سے, تب ان کو نہیں خیال آیا. اب پارلیمنٹ سے یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ سے نہ مسئلہ یہ پہلے حل ہونا تھا نہ بعد میں ہوگا, یہ پارلیمنٹ سے بعد میں ہوگا. پڑھا نہیں کسی نے اس کو, وہ پڑھنے کی ان کو پتہ نہیں اجازت بھی تھی. بلال بھٹو زاری صاحب کیونکہ اس کے بڑے کیمپینر تو ان سے پوچھنا چاہیے تھا. سب ذمہ دار ہے, میں یہ کسی ایک کو نہیں وہ کر اچھا, رہا. جو پارلیمنٹ کا ممبر ہے یار, کسی ایک کو نہیں کر رہا, آپ کسی ایک پہ ڈال دیتے ہیں. جو ممبر ہے خاص طور حکومت ذمہ دار ہے. اب یہ بول رہے ہیں پارلیمنٹ میں حل ہوگا, میں پھر آپ کو بول رہا ہوں یہ پارلیمنٹ میں نہیں مسئلہ حل ہوگا, پارلیمنٹ سے باہر حل ہوگا یہ مسئلہ. جناب آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو مولانا صاحب کا مسئلہ پارلیمنٹ میں حل ہو جائے گا؟ مہنگائی کا ذمہ دار ظاہر پرانی حکومتیں یعنی خان صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے دور میں مہنگائی نہیں ہوئی. دیکھیے اس سارے میں مہنگائی کا جہاں تک سوال ہے, مہنگائی تو مسلسل ہو رہی ہے. پرویز مشرف کے زمانے سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ آخر تک چلتا رہا ہے, آج بھی ہے, آج تک چل رہا ہے. اس میں میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں دیکھ رہا, ہر ایک اس کا ذمہ دار ہے. دوسرا نقطہ جو ہے اس کا کہ جناب پارلیمنٹ میں ہو جائے گا, بالکل اس کو پارلیمنٹ میں ہی ہونا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اسے بل کو منظور کروانے میں شامل تھے وہ غائب ہیں, اور جنہوں نے دستخط کرنے سے انکار کیا ان کی ترجمانی کرنے والے غائب ہیں, اور دونوں ایک ہی پارٹی ہے. اصل سوال تو یہ ہے نا کہ ان سے تو پوچھا جائے کہ جناب صحیح ہے, آپ نے پوری سی کیمپین کی تھی اس کو چلانے کے لیے کہ یہ بل پاس ہو, اور پھر آپ کی ہی
جو جماعت کے سربراہ ہیں وہ صدر ہیں ان کی طرف سے ہی یہ کیونکہ جو بھی شخص یہ بات کرتا ہے اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے JUIF کی جانب سے، ہمیں آئین اور پارلیمنٹ کے احترام کا درس نہ دیں. جو کہہ رہے ہیں نا پارلیمنٹ میں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، ہمیں اس طرح کا درس نہ دے کوئی ان بھی. کو پتہ ہے، دیکھیں مولانا صاحب خود بھی 26ویں عالمی ترمیم کو پاس کرانے کا ایک اہم اور بہت ہی اہم کردار تھے، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ اس میں پارلیمنٹ کا کتنا عمل دخل تھا، اور ان کو یہ بھی اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں حل نہیں ہوگا، یہ پارلیمنٹ سے باہر ہی حل ہوگا، اور اگر حل ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ ان کے پاس احتجاج کا راستہ ہے، اور وہ پھر ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. مسئلہ سر لگتا ہے آپ کو بات چیت سے ہی ہو جائے گا یا پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا بل اور پھر منا لیں گے مولانا صاحب کو؟ دیکھیے ہمارے ہاں پر کوئی بھی معاملہ اگر آسانی سے حل ہو جائے تو پھر وہ مسئلہ نہیں کہلاتا. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے، اگر آسان سے آسان ٹیم بھی ہو نا تو ہم میچ کو آخر اوور تک لے کے جاتے ہیں. اچھا جی، ایک چھوٹا سا بریک لے لیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے GHQ حملہ کیس کی، اس میں فرد جرم جن لوگوں پر عائد ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور 9 مئی کے حوالے سے اس سے پہلے خان صاحب اور دیگر پر 100 ملزمان پر فرد جرم عائد ہوئی تھی. آج اس حوالے سے مزید ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور مذاکرات کی بات بھی کریں گے کہ سول نافرمانی کا کیا بنا. مذاکرات کے حوالے سے تو حکومت سنجیدگی نہیں دکھا رہی، اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے اس پر بات کریں گے. چھوٹے سے بریک کی بات کریں چاہیے گا، دیکھتے رہیے ایش ناؤ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی فرما رہے ہیں پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا پہلے بھی حصہ نہیں تھی، آئندہ بھی نہیں ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی سے حکومت کا جو تحریری معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل کیا جائے. سر پیپلز پارٹی حکومت میں کیوں نہیں آ رہی جبکہ سہارا دیا ہوا ہے، آئینی عہدے حاصل کر لیے، پھر وزارتیں کیوں نہیں لے رہی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا اس میں واضح موقف ہے کہ ہم پورا چانس دے رہے ہیں نون لیگ کو کہ وہ حکومت چلائے اور اپنی مرضی سے چلائے، تاکہ اس میں جو بھی اچھا یا برا ہو اس کا کریڈٹ بھی ان کو جائے. اس سے زیادہ سپورٹ اور کبھی کسی نے نہیں کی اتنے ٹائم تک، جو پیپلز پارٹی مسلسل ان کو سپورٹ کرتی آ رہی ہے ہر برے وقت میں، اور وزارتیں نہیں لے رہی، وہ ان کا اپنا اصولی موقف ہے. اور یہ کہ وہ وزارت لے گی تو وہ اپنا سارا ملبہ ان پہ ڈال دیں گے جو ناکامی کا ہے. اور لیکن پیپلز پارٹی جتنا صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے تحفظات کے باوجود، گورنر کا 6 مہینے فون نہیں اٹھا رہی مریم بی بی، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 90 دن بلانا ہوتا ہے، 300 دن گزر گئے نہیں بلایا، بلاول بھٹو سے ملاقات نہیں کر رہے وزیر اعظم، تمام باتوں کے باوجود بھی وہ سہارا دیے ہوئے ہیں. مجبوری ہے کوئی؟ دیکھیں مجبوری نہیں ہے، خوشی خوشی کر رہے ہیں ملک کے سارے عظیم تر مفاد میں اور جمہوریت کے عظیم تر مفاد میں یہ بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہی ایسا کرتی ہیں، اس سے ہی ان کے کردار واضح ہوتے ہیں کہ یہ بھٹو کا نواسا اور ضیاء-ال-حق کے جانشین کا مسلسل ساتھ اس لیے دے رہا ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں. انیس منصوری صاحب، میں بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی کہ آپ کو بہت نہیں، میں نے کہا تھا آپ نے انہیں کو دے دیتا ہے مائک سارا. پھر وہ دیکھیں خالی یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی سے وہ پیپلز پارٹی کو اگنور کر رہی ہے ادھر، یہ MQM کو بھی اگنور کر رہی ہے، مولانا صاحب کو بھی اگنور کر رہی ہے، مسلسل غیر ذمہ داری کا بیان کر رہی ہے. وہ گھر جانا چاہ رہے ہیں، نہ ہی وہ پنجاب میں گورنر کو کوئی اختیار دیتے ہیں، لفٹ نہیں کرا رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں فون نہیں اٹھاتی. اور یہی حال ان کا جو ہے اس میں بھی ہے. تمام بڑے فنڈ انہوں نے روکے ہوئے ہیں، کئی بار ان کو ریمائنڈ کرایا جاتا ہے، بس وہ ان کے وعدے ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مطلب یہ اپنے ساتھ برا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی آخری نہیں کھلے. ان کو پتا ہے نون لیگ کا جو حال ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. ہر پولیٹیکل کارکن کو پتا ہے پاکستان کے کہ نون لیگ سمٹ کے سکڑ کے کتنی سی رہ گئی ہے. تو ان کو پتا آخری نہیں ہے، تو آخری نہیں میں یہ پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں. اور تو پیپلز پارٹی کا بھی حال تو کب تک ایک بوائلنگ پوائنٹ آتا ہے. دیکھو MQM کا بوائلنگ پوائنٹ آیا، ابھی آپ نے دیکھا MQM نے علیحدہ ہونے کی دھمکی دی. پیپلز پارٹی کو دھمکی بھی نہیں دے رہی، اور اس کے بعد ان کو لفٹ بھی نہیں کرایا کہ اس دھمکی کا کوئی جواب آیا. نہ ہی کسی نے حکومتی آدمی نے ان سے فون کر کے بھی کوئی بات نہیں کی. پیپلز پارٹی والوں سے بھی نہیں کر رہے، پیپلز پارٹی سے نہیں کر رہے. تو دیکھیں کب تک پیپلز پارٹی اپنے اس کا دفاع کرتی ہے اپنے اس کا. مگر ایک وقت آئے گا کہ اچھا MQM کو تو نقصان نہیں ہو رہا کراچی میں، پیپلز پارٹی کو تو پنجاب میں نقصان ہو رہا ہے، ان کا ساتھ دیکھیں زیادہ نقصان ہو رہا ہے. لیکن ایک فائدہ بھی ہو رہا ہے، جتنا بھی ملبہ ان کی ناکامیوں کا گر رہا ہے نا،
وہ نون لیگ پہ ہی کر رہا ہے, پیپلز پارٹی پہ نہیں کر رہا, اسی لیے خالی وہی پارٹی. تو الیکشن میں لوگ کہیں گے چونکہ پیپلز پارٹی ساتھ تھی نون لیگ کے تو ہم ووٹ دے دیں, عمران خان کو دے دیں گے, پھر پی ٹی آئی کو دے دیں گے, پیپلز پارٹی کو وہ ووٹ دیں تو گے. آنے والا وقت پتہ لگے گا پنجاب میں کہ وہ پھر کس کو ووٹ دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ کی اس کارکردگی پہ ان کو ووٹ لینے جا سکتے ہیں. لے دے کہ ان کے پاس ایک اس میں ہی ہے کارکردگی معیشت کی بہتری میں, وہ بھی جب سے اسحاق ڈار ہٹے ہیں تب سب کو پتہ ہے تب سے ہوئی ہے, جب تک اسحاق ڈار تھے تو معیشت کا کیا حال تھا. اب دیکھیں بہتر اس لیے ہو رہی ہے کہ جو بنے ہیں انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ اسحاق ڈار اس بلڈنگ کے سامنے بھی سے نہ گزرے, اسحاق ڈار کا عمل دخل حکومت کا نہیں ہوگا, تبھی ہوا ہے, اور وہ انٹرسٹ ریٹ اور بھی کم کرنے جا رہے ہیں. بس 2% کم ہوا ہے ایک ہی چیز جو ہے ان کے پاس ہے, اور وہ بھی ان کا اپنا وزیر نہیں ہے. جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کس پر تنقید کر رہے ہیں؟ حکومت پہ پیپلز پارٹی نہیں, حکومت پہ کر صدر مملکت, صدر مملکت بھی اسٹیٹ کا حصہ, ان کو پتا ہے صدر کہہ رہے بلاول آئے سارے وعدے کر کے چلے گئے, انہوں نے کہا جی والد صاحب سے بھی کروا لوں گا, وہ کام ہی نہیں ہوا. ان کو اچھی طرح پتا ہے, وہ ایک بیان دے چکے ہیں, ان کو پتا ہے کہ میرا بل کہاں رکا ہوا, کتنے رکا ہوا, بھلے وہ صدر کا کہتے رہے لیکن ان کو اچھی طریقے سے پتا ہے. آپ نے اس طرح سمجھایا ہے مولانا صاحب کوئی بتا دے کر ہی تو مولانا اسلام آباد آ جائیں گے. اچھی طریقے سے پتا ہے. ہمارے نوید بھائی اگر حکومت گرائیں گے تو وہ صدر کو تو نہیں آسان کریں گے. سمجھا دی, سیدھی سی بات ہے. اگر حکومت گری تو کس کی کرے گی؟ نون لیگ کی, صدر کی تو نہیں کرے گی. ہمارے نوید بھائی بھی جو ہے نا ہر روز مسلم لیگ نون کی حکومت گرا کر اور مسلم لیگ نون کو بالکل ختم کر کر اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں, اور وہ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ جناب آج تو رات کو مسلم لیگ نون ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, اور بس ختم ہو گیا سارا معاملہ. پیپلز پارٹی بالکل ٹھیک ہے. سب پنجاب میں نون لیگ کی کارکردگی نہ ہوگی تو ووٹ یہ کہہ رہے ہیں جی پیپلز پارٹی کو پڑ جائے گا, سمجھ نہیں بات, وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے. دیکھیں بلاول صاحب نے بہت محنت کی لیکن الیکشن کا نتیجہ ان کے سامنے, تو عطا تارڑ ہرا گیا, میں تو حیران اس بات پہ ہوں, اس سے بڑی دھاندلی کیا ہوگی. اور مطلب لاہور میں بلاول بھٹو زرداری کو اس پہ احتجاج کر لو کم از کم. نہیں دیکھیں, اگر آپ ہرا سکتے ہیں, آپ بتائیں ایمانداری سے عطا تارڑ کی قد کاٹ ہے اتنا, بلاول کو ہرا دے. اچھا میں بتاؤں آپ کو, شکور شاہد نے ہرا دیا تھا سندھ ایک وقت. دیکھیں نا پھر کسی نے تسلیم نہیں کیا, اب اس کو تسلیم کر لیا عطا تارڑ کو, اندازہ کریں شکور شاہد کا پھر بھی کچھ قد کاٹ ہوگا. دونوں رزلٹ غلط تھے, ہروایا گیا نا, ہروایا گیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں جتنے میں بولوں گا بولیں گے, پھر میں بولوں گا تو بولیں گے کہ جناب فارم 47 والی بات کریں, نون لیگ کے کتنے اتنے لوگ جیتے ہوئے تھے, اب دل پہ آ سک کے بتاؤ. نہیں جیتے ہوئے تھے, پارٹی کے اتنے لوگ جیتے ہوئے تھے, پیپلز پارٹی کے جیتے ہوئے تھے. اچھا پیپلز پارٹی کے, اچھا مرزا اختیار بیگ جیتا ہوا تھا, نکال سکتے ہیں, مرزا اختیار بیگ ڈیفنس کی سیٹ نکال سکتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, اور لیکن اگر ہم اوور آل بات کریں تو جب اس بار بلاول صاحب نے مہم چلائی تھی پنجاب میں, اور جو پچھلے ووٹوں سے اس بار ووٹوں کا بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے, اور اگلے الیکشن میں وہ فرق وہ بھی پاٹ جائیں گے. نون لیگ کا ساتھ دیں گے, مقابلہ ہوگا. سر آپ بتائیں, آپ بتائیں, اگلا مقابلہ پنجاب میں پیپلز پارٹی ورسز پی ٹی آئی ہوگا. سر آپ کو لگتا ہے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے پنجاب میں سرخرو ہو جائے گی؟ حکومت کے ساتھ تبھی تو نہیں بیٹھ رہے, تبھی تو وزارت نہیں لے رہے, آپ کا جواب نہیں بیٹھے, نہیں وزارت نہیں لے رہے. اب اس کا جواب مل گیا. سوال پوچھا تھا کہ یہ کس کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں مولانا, پیپلز پارٹی کو, اسد دادے کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. نواز شریف کچھ کہہ ہی نہیں رہے, وہ نہ شہباز شریف کچھ بات کر رہے ہیں. نواز شریف کے ہاتھ میں ہے کیا؟ شہباز شریف کو کیا زرداری صاحب کے ہاتھ میں, تو زرداری صاحب کے ہاتھ میں, زرداری صاحب کے ہاتھ میں, نہیں وہ تو بتا دیا, جتنا آسان الفاظ میں سمجھایا آپ نے, ہر آدمی سمجھ گیا اس بات کو. یہ مسئلہ کیا سمجھ رہے, بس صابن چینج کرے. مطلب پیپلز پارٹی جو ہے وہ, پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا پہلے بھی حصہ نہیں تھی, آئندہ بھی نہیں ہوگی. وزارتیں کیوں نہیں لے رہے, آپ کا تجزیہ کیا ہے, کیا ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار حکومت کا حصہ نہیں بن رہے ہیں؟ دیکھیے علی بہت زیادہ کلیئر ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف کا ایک خواب تھا کہ اگر ان کو ایک سمپل میجورٹی مل جاتی ہے تو وہ وزیر اعظم بنیں گے, بالکل اسی طریقے سے بلاول کا بھی یہی خیال ہے کہ جب تک اس کے پاس فل اتھارٹی کی نہ ہو تب تک میں اس کام میں نہ کودوں. دوسرا یہ کیا بات ہے آپ سر, کب سے خواب ہو گیا, وزیر خارجہ نہیں بنے ہوئے تھے وہ؟ سر خواب وہ خارجہ بنے تھے نا, وہ تو ایک الگ وقت تھا, یہ 2024 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اس وقت بن گئے تھے, اب کیوں نہیں بن رہے؟ سر اس وقت تو ایک خاندانی روایت کو برقرار رکھنا تھا, اسی وجہ سے نہیں بنے سر. سر ایک خاندانی روایت کو برقرار رکھنا, بس سن لیا. تو ڈار صاحب بھی وزیر خارجہ ہیں. ارے معاف کر دو یار, مان آم نہیں لیں گے. کدھر آپ نے خیر وہ نائب وزیر اعظم, ابھی نائب وزیر اعظم, بس یہی تو المیہ ہے. ان کو کچھ نہ کچھ دینا ہے جناب, سمدھی صاحب ہیں, انہیں کوئی نہ کوئی وزارت خزانہ سے ہٹایا تھا,
اور خاص طور تو ہٹا کے بولا ادھر بلڈنگ سے بھی نہیں گزرنا ہے تو کچھ نہ کچھ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا ان کو، ہے شہباز شریف نے کہا تھا، یہ اور پھر ان کے لیے خصوصی جہاز بھیجا. شہباز شریف نے کہا تھا، نہیں شہباز شریف نے کہا تھا جن لوگوں نے معیشت کو بہتر کیا ان لوگوں نے کہا تھا. مطلب اورنگزیب نے، جی آپ پوچھیں اورنگزیب نون لیگ کے ہیں، نہیں وہ کسی کے نہیں ایسے لوگوں کو بھی بنا دیا ٹیکنوکریٹ ہے. ٹیکنوکریٹ. صحیح جناب انیس منصوری صاحب، پیس پارٹی کا پنجاب میں ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے آپ کو ریوائول ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا، بالکل بھی نہیں ہو رہا. دیکھیے اس وقت پنجاب کی سوچ، تو نقصان کیوں کر رہی ہے پیس پارٹی؟ پیپلز پارٹی کے پاس آپشن نہیں ہے. یا تو ایک طرف سب کچھ گوا دے. 10 وزارتیں ریفیوز کی ہیں ابھی، 10 وزارتیں کی آفر ہوئی تھی ابھی چند دن پہلے پی ایس پارٹی کو، 10 وزارتیں لے لیں. ایسا نہیں، ایسا ابھی بات کر رہے ہیں کہ پنجاب میں یا وفاق میں؟ وفاق میں. ایسا نہیں، ایسا اور نہیں. ایسا نہیں ہے، ارے آپ نہ مانے ایسا نہیں ہے. صحیح ایسا تو نہیں تو ہے. پھر یہ کس بات کے کر رہے ہیں؟ یہ کیوں دوبارہ سے ان کو دیکھیے پیپلز پارٹی کو کیا برا ہے، میری بات پیس سنیں. پارٹی کو پیپلز یہ پارٹی برا کو کیا ہے کہ یہ جو ملبہ جب گرے گا پنجاب میں اگلے الیکشن میں پتہ لگے گا. اچھا یہ بات صحیح ہے کہ پنجاب حکومت میں شامل کرنے کو تیار نہیں مریم بی بی؟ بالکل بھی نہیں ہے. سر آپ بات ارے آج بولے پی ایس پارٹی کل وہ شامل کر لیں گے. ارے آج وہ مانے تو، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وفاق میں آئے. آپ وفاق میں لیں تو آئے، کیوں گورنر کو لفٹ نہیں کرا رہے؟ وہ پورا زور کر رہے ہیں کہ وفاق میں آ جائے، لیکن پی ایس پارٹی یہ بوجھ اٹھائے گی نہیں. گورنر کا فون تو اٹھائے گی نہیں بوجھ، وہ نہ اٹھائے فون، لیکن پی ایس پارٹی بھی یہ بوجھ اٹھائے گی نہیں وزارتوں کا، مجھے نہیں لگتا ہے. پیس پارٹی والے اگر نہیں اٹھا رہے پنجاب میں ان کا کوئی فون تو سندھ والے گورنر کو کر لیں، وہ اٹھا لیتے ہیں فون. نہیں سندھ والے گورنر نہیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ کا بھی نہیں، سندھ کا وزیر اعلیٰ بھی نہیں اٹھا رہا کسی کا فون، اپنے لوگوں کا نہیں اٹھا رہا. ان کے نوید بھائی کے پروگرام میں خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا سینئر وزیر فون کر رہا ہے، براد علی شاہ فون نہیں اٹھا رہا. سر کیا مطلب نوید بھائی کے پروگرام میں ایک سینئر آدمی پیس پارٹی کا آ کر کہہ رہا ہے. محترمہ کے قریبی ساتھی تمام وزارتوں پہ رہا شخص. لیکن یہ شکایت پارٹی والے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے رہتے ہیں. نہیں جب جب آن اسکرین آ کر کہے تو پھر بات ہوتی ہے، جب آن اسکرین آ کر کہے. یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہوتے ہیں، پارٹی میں اکثر نہیں اٹھاتے ایک دوسرے کا فون، کبھی کبھی ہو جاتا ہے سینئر آدمیوں کا اگر ایک جیسے ہلکے ہوں یہ ہو جاتا ہے، اندرونی معاملات ہوتے ہیں. لیکن یہ نون لیگ کا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا، کوئی ایم کیو ایم کا نہیں کہہ سکتا کہ مراد شاہ نے فون. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں سر، آگے بڑھتے ہیں. ایک بڑی اہم خبر مسلسل چلی آ رہی ہے، 2-3 دن سے زیر گردش ہے، وہ گورنر صاحب کی تبدیلی، گورنر کامران خان ڈسوری عوامی گورنر کی تبدیلی. فیصل واوڈا چونکہ بڑے قریب مانے جاتے ہیں، انہوں نے کچھ کہہ دیا کہ تبدیل ہونے والے ہیں، پھر ان کے جواب آ گیا یہ انٹرٹینر ہیں اور ان کے پروگرام بھی میں دیکھتا ہوں، سب کچھ ہے. پھر آج اس میں ایک بڑے اخبار میں بھی خبر لگ گئی اس حوالے سے کہ جناب معاملات جو ہیں کچھ گڑبڑ تو ہیں. لیکن سر لگ رہا ہے آپ کو، پھر آپ بتا دیں کہ مجھے لگ رہا ہے فیصل لائن آپ نے کھینچ دی. ہاں یہ میں لائن اس لیے کہہ دی کہ فیصل واڈا کی پیشن گوئیاں صحیح ہونا اب ختم ہوتی جا رہی ہیں. یہ والی پیشن گوئی ان کی بری طریقے سے فیل ہوگی. مجھے گورنر جاتے نظر نہیں آ رہے. مضبوط ہیں سیٹ پہ؟ گورنر کا گھنٹا مضبوط ہے، لگا ہوا ہے، بج رہا ہے. جناب دیکھیے ہمارے جو گورنر صاحب ہیں اور ہمارے جو فیصل واوڈا صاحب ہیں، دونوں ہاں دونوں جو ہے وہ ایک یونیورسٹی سے ہیں اور ظاہر ہے دونوں کے پاس ڈگری ایک ہی جگہ کی ہے. اچھا معاملہ یہ ہے کہ ان کی جو ایفیلیٹڈ کالجز ہوتے ہیں نا، جو ان کے ساتھ جن کا ایفیلیشن ہوتا ہے، بس وہ الگ الگ ہے. یعنی یونیورسٹی کا بورڈ ایک ہی ہے لیکن دونوں کے کالجز الگ الگ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو فیصل واوڈا کا کالج ہے نا، اس کے ہی جو اس کے وائس چانسلر ہے وہ یونیورسٹی کے بورڈ میں بھی ہے. اچھا لیکن جو گورنر صاحب جس کالج سے ایفیلیٹڈ ہے نا، وہ ان کے وہاں پر نہیں ہے بورڈ میں، تو وہ صرف کالج کی حد تک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کا بورڈ زیادہ طاقتور ہوتا ہے. جا رہے ہیں گورنر کے نہیں، یہ بتاؤ یہ یونیورسٹی نہیں کھیلو. اب میں آپ کو آپ سمجھے نا، بالکل آپ کو کلیئر بات بتا رہا ہوں. بولے کلیئر بولے نا، یہ کیا گھوٹ رہے ہیں؟ کیا گھوٹ رہا ہوں؟ راؤنڈ اباؤٹ گھما رہے ہیں. آپ بتائیں ان کا سوال ہے کہ فیصل واڈا کی پیشن گوئی ٹھیک ہوگی کہ گورنر جا رہے ہیں؟ دیکھیں فیصل واڈا پیشن گوئی نہیں کرتا. اچھا نہیں کرتے، خبر دے دیتے ہیں وہ. فیصل واڈا خبر ٹھیک چلے، ایسے آ جائیں، ایسے پوچھے نا، ایسے آ جائیں نا. خبر درست ہے، خبر درست ہے. چلیں جی علی منصور صاحب کہہ رہے ہیں جی کامران ڈسوری صاحب جو عوامی گورنر اتنے کام کر رہے ہیں، کب جا رہے ہیں؟ ان کی چھٹی ہو رہی ہے، لیکن کیوں ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے. وہ کہہ رہے ہیں فیصل واڈا نے کہا ہے خبریں چونکہ درست ہوتی ہیں. کتنے دن کا کہا تھا انہوں نے؟ اور انہوں نے کہا جی ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے، 2 مہینے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جا رہے ہیں. ان کی خبر اتنی تھی. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ایم کیو ایم کے وہ نامزد کردہ ہیں، تو ایم کیو ایم ظاہر ہے حکومت سے ناراض ہو جائے گی اگر یہ بات ہوئی تو. سر کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا ایم کیو ایم ناراض ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. نہ ایم کیو ایم نے بنایا، نہ ایم کیو ایم ان کو ہٹا سکتی ہے. لیکن ان کے اپنا، میں نے بولا جو انہوں نے گورنر کے بارے گھنٹہ لگایا نا، وہ بڑا مضبوط ہے. مجھے ابھی وہ ہلتا نظر نہیں آ رہا.
اور فیصل واڈا کی یہ پیشن گوئی مجھے غلط ہوتی نظر آ رہی ہے. وہ خود ہی یو ٹرن لے لیں گے, ابھی جا کے کسی دن ان کی کافی پی لیں گے, گنے مل لیں گے, بولے گا ہمارے دعویٰ ختم, پیشن گوئی بھی ختم. پیشن گوئی بھی ختم. اچھا یہ آگے بڑھتے ہیں, ایک انٹرنیشنل خبر شامل کریں کہ ذاتی فائدے کے لیے عہدہ نہیں چاہا, ملک دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہے. اور اپنے بیان میں بشار الاسد نے یہ بھی بتایا کہ 8 دسمبر کی رات تک شام میں ہی موجود تھے, آج کل وہ رشیا میں. کیا کہیں گے جناب, وہ جس طرح کی بات کر رہے ہیں ذاتی فائدے کے لیے عہدہ نہیں چاہا, اس وقت ملک دہشت گردوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے. اگر مان لیا جائے دہشت گردوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے تو پھر تو اس خطے کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس خبر کے دو حصے ہیں. پہلے وہ ذاتی اس کے لیے بولتے ہیں کہ میں نے عہدہ نہیں لیا, 24 سال تک ملک کے صدر رہے اور کئی غیر قانونی کام وہ کرتے رہے. جب ان کے جانے کے بعد جیلوں میں سے لوگوں کو نکالا گیا تو لوگوں کو پتہ لگا کہ کتنے ہزاروں لوگ جیلوں میں تھے اور پتہ نہیں کتنے ہزار مر بھی چکے تھے اس میں. تو کوئی بہت اچھا ٹائم نہیں تھا ان کا بھی. اور اب جو لوگ حکومت میں ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی تاثر نہیں ہے کہ کوئی بہت اچھی جماعت ہے یا وہ ہے. وہ بھی ادھر بھی ابھی بھی فساد ہے, اور یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ جن کے ہاتھوں میں آ گیا ہے شام, لگتا ہے آپ کو واقعی خطرے میں آ گیا؟ دیکھیں بظاہر تو وہ کوئی پولیٹیکل لوگ تو ہیں نہیں, مذہبی ایک طریقے سے فرقہ وارانہ ہی کی طرف ہیں. اور دوسرا ان کو وہ ورثے میں وہ دیکھے گئے اسرائیل اسرائیل مسلسل دوبارہ حملے شروع کر دیے. جنگ بندی کر دی تھی لیکن اب جنگ بندی ختم کرتے ہوئے دوبارہ انہوں نے حملے شروع کر دیے. ایک طریقے سے وہ اس کے بارڈر سے اندر آ چکا ہے, اور عالمی دنیا پہلے بھی خاموش تھی, ابھی بھی سب خاموش تماشائی بنے ہوئے, اور دن بدن شام تباہ و برباد ہوتا ہے. جناب یہ جو ہمارے ہاں فاتح کو ہمیشہ جو ہے وہ بڑا سمجھا جاتا ہے. صدام حسین کو ہٹا کر یہ کہا گیا کہ جناب وہ تو بڑا جابر تھا, اس کے پاس تو بڑے بڑے ویپنس ہیں. کیا حال ہے عراق کا؟ وہاں سے آپ نے ہٹایا اور کسی طاقت سے معمر قذافی کو, اور کہا کہ تو بڑا جابر ہے, اور اس کا آپ نے حشر نشر کر کے دکھایا کہ جناب اب تو یہاں پر بالکل امن ہو جائے گا. کیا حال ہوا؟ دیکھیے یہ جو اس وقت یہاں پر فورسز آئی ہیں یہ باقاعدہ ایک عالمی سازش کے حصے کے طور پر آئی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج گولان کی پہاڑیوں کے نیچے اور صرف دمشق سے 26 کلومیٹر دور رہ گیا ہے اسرائیل. وہ پہاڑیاں کراس کر کے صرف 26 کلومیٹر کے فاصلے پر آ چکا ہے, اور جو مین بارڈر لائن تھی گولان کی پہاڑیاں کے جہاں سے دفاع ہو سکتا تھا شام کا, وہ ختم ہو گیا. اب وہاں پر اور بڑے پیمانے پر اب تک وہاں پر جو اطلاعات آ رہی ہیں پچھلے ایک ہفتے کے اندر بڑے پیمانے پر یہودی بستیاں آباد کاری کا منصوبہ شروع ہو چکا ہے. بفر زون وہ ختم ہو چکا, اور اب یہ حصہ ہے اسرائیل کا. یہ جو فورسز آئی ہیں یہ ایک نہیں ہے بلکہ یہ کئی الگ الگ گروپ سے مل کر بنی ہوئی ہیں, اور اس میں امریکہ کا انفلوئنس واضح طور پر ہے. خود فوجی کے ساتھ ہے, اس میں امریکہ کا انفلوئنس سامنے ہے. ترکی کے ایک باقاعدہ گروپس اس کے ساتھ شامل ہیں. کچھ اور ہمارے برادر ملک مسلم ممالک ہیں, ان کی کچھ لوگ جو ان کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں. یہ آپ کو, اور جہاں پر اسرائیل کا تعلق ہے وہ جو حملے کر رہا ہے وہ شام کو بالکل تباہ کر رہا ہے. یعنی کہ وہ تمام اسلحے کے ڈیپوز کے جو شامی فوج کے پاس تھے ان سب پر حملے کر رہا ہے, ان کے جہاز تباہ کر رہا ہے, ان کے بحری بیڑے تباہ کر رہا ہے, اور یہ سب تباہ ہو جائے گا. شام کو مکمل طور پہ پتھروں کے زمانے میں لا کر وہاں پر اپنا غلبہ لینے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل, اور ایک حصے پر ترکی اور ایک حصے پر کرد. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں, کھیل کی خبر شامل کرتے ہیں کھیل کے میدان سے کہ ایک ہفتے میں 3 پاکستانی کرکٹرز نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے. اب کیا لگتا ہے نوید زوہری صاحب, محمد عامر نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا انٹرنیشنل کرکٹ سے, عماد وسیم نے, اب عرفان نے, فاسٹ بولر جو ہیں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. کیا کہیں گے یہ معاملہ کس طرف چلا جا رہا ہے؟ اس طرح کے جو سینئر پلیئرز ہیں جو کہ 35 سے کم عمر ہیں, یہ مطلب یہ نہیں کہیں کہ ایج اتنی ہو گئی ہے تو کھیلنا نہیں چاہتے ہوں گے یا کھیلا نہیں جائے گا ان سے, ان تینوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا. دیکھیں جہاں تک عرفان کا تعلق ہے ان دونوں سے الگ ہٹا دیں. محمد عامر اور عماد وسیم کا مسئلہ ان کا اپنا انٹرنل جو مسائل چل رہے ہیں یہ اس کا حصہ ہے, اور یہ محمد عامر پہلے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں اور واپس آ چکے ہیں, عماد کا بھی یہی حال ہے. لیکن عرفان جو ہے نا آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت ہی طویل قامت تھے اور بہت ہی فٹنس مسائل کا شکار بھی رہے, اپنے پورے کیریئر میں فٹنس مسائل کا شکار رہے. 60 ون ڈے کھیلے پاکستان کی جانب سے, تو وہ ان کا کیریئر بہت مختصر تھا, وہ کھیل نہیں سکتے, تو وہ ریٹائرمنٹ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کسی لیگ وغیرہ کھیلتے رہے. میرے خیال میں فٹنس یہ دونوں لیگ کھیلتے رہیں گے, محمد عامر بھی, عماد وسیم, ان دونوں کی نقصان ہے پاکستان کو.
دیکھیے علی تینوں جو میں تو اس کرکٹرز وقت ہیں- خواہش کا اظہار کروں گا جب میرے فیوریٹ بابر اعظم صاحب بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرا، ریٹائرمنٹ کا اعلان ابھی کرا۔ 11,000 رن کمپلیٹ کیے انہوں نے صحیح، T20 وہ تو میں۔ کس طریقے سے کیے ہیں، اب وہ وقت ہو گیا نا، بس اب کر چکے ہیں، بس کر چکے، اب نئے بلڈ کو آنا چاہیے۔ اور جہاں تک عامر کا سوال ہے یا جہاں تک دیگر لوگوں کا سوال ہے، ایک وقت ہوتا ہے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ نئے بلڈ کو آنا چاہیے۔ نئے بلڈ آنا چاہیے۔ جاتے جاتے جی ایک ریٹائرمنٹ کی خبر شامل کر لیں، اور وہ خبر ہے آپ دونوں کی پسندیدہ ماضی کی اداکارہ، اور آج بھی سدا بہار ہے، میں سمجھتا ہوں جوان نظر آتی ہیں، جس طرح ہمارے نویز زوئی صاحب جوان نظر آتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں جی معروف اداکارہ ریکھا، فلم سٹار ریکھا، خوبرو اداکارہ، کئی بلاک بسٹر فلمیں دی ہیں انہوں نے، امیتابھ بچن اور دیگر لوگوں سے اسکینڈلز بھی سامنے آئے ان کے، جانتے ہیں نا آپ دونوں نے؟ ہم آپ کے پروگرام کے توسط سے اب جاننے لگے۔ اچھا جانے لگے۔ ان کا آج کل بڑا ایک بار پھر خبروں میں ہے، اور خبروں میں کیوں ہے جی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے خاتون مینیجر ہیں فرزانہ، جو 30 سال سے ان کی خاتون مینیجر ہیں، ان کے کہا جاتا ہے ان سے تعلقات ہیں۔ ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے ریکھا جی کا کہ وہ اب شادی انہوں نے 30 سال سے اگر نہیں کی تو وجہ اس کی یہ ہے کہ فرزانہ جو ان کے مینیجر ہیں، جو گھر میں رہتی بھی ہیں، رات میں وہیں رہتی ہیں، ان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اور چونکہ یہ آج کل بڑا ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے، کہنے والے کہتے ہیں کس طرح کا کہ 2 خواتین وہ ساتھ میں رہ بھی رہی ہیں۔ وہ سر آپ کو تو ظاہر دھچکا لگا ہوگا، آپ کی پسندیدہ اداکارہ ہے۔ یار میں تو آپ کی اس میں ہے، آپ میرے خیال میں اس مہینے میں دوسری دفعہ ریکھا کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ آپ خبروں میں خاص لگاؤ ہے اس کے ساتھ۔ ظاہر اچھی اداکارہ ہے، ریکھا ایک بہت ہی کلاسیکل اداکارہ ہے۔ امراؤ جان یادہ دیکھی ہوگی آپ نے؟ میں نے ان کی مقدر کا سکندر بھی دیکھی ہے، بہت ساری پکچریں دیکھی ہیں، امیتابھ کے ساتھ ان کا بڑا ہی اچھی جوڑی رہی ہے۔ لیکن آپ یہ جس چیز کی بات کر رہے ہیں، آپ جو سلسلہ تو ان کی محبت کے عروج کے زمانے کی ہے۔ دیکھیں اب وہ 70 سالہ ہو گئی ہے، مقصد ایک ایج ہوتی ہے، اور اس ایج میں اسٹل ینگ، اس پہ نہیں، ناٹ ینگ، اس ایج میں اس قسم کے الزامات لگانا یہ میڈیا کو زیب نہیں دیتا۔ میں نے اگر انڈیا کا میڈیا اتنا غیر ذمہ دار ہے، ان کو تو نیوز چاہیے، کوئی نیوز، اور ان کے ملک میں یہ عام ہے۔ تعلقات ہوں پھر اب تعلقات ہیں تو یار یہ تو کوئی پروو کرنے والی بات ہے، مطلب میں اس پہ الزام کرا دوں گا۔ ریکھا جیسی 30 سال سے اس آدمی گھر میں بھی رہتی ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، گھر میں رہنا شروع ہو مگر جاتا آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی ان کی اس طرح کے تعلقات ہیں۔ ایسے تعلقات ہوتے ہیں یورپ اور امریکہ میں، انڈیا میں بھی اب تو عام ہے یہ، میں تو مان رہے ہیں آپ ہوں گے تو انڈیا میں بلکہ الاؤ بھی ہے، یا ہمارے ملک میں نہیں، انڈیا میں تو الاؤ ہے اور وہاں۔ لیکن ریکھا کے بارے میں آئی ڈونٹ نو، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کچھ۔ آپ کا دل نہیں مان رہا نا، ظاہر پسندیدہ اداکار، آپ کا دل تو مان گیا اس بات کو۔ دیکھیے میں تو آپ کے جو انتخاب ہے نا، نہیں خبر کا جو انتخاب ہے، یہ اس میں مجھے ایک شعر یاد آیا دل کہ مانتا نہیں مانتا آپ کا، یہ بات سننے کے بعد ظاہر ان کو جیسے دھچکا لگ گیا، آپ کو بھی لگا ہے دھچکا، آپ کی خبر کا انتخاب ہے نا، اس میں مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ کھلتا کیوں کسی پر دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے مجھے رسوا کر دیا۔ تو یہ جو آپ خبروں کا انتخاب جس طریقے سے کر رہے ہیں نا، ہمیں تو یہ کچھ اور معاملہ لگ رہا ہے۔ اگر تعلقات ہیں فرزانہ سے ریکھا کے تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ اس کے اپنے ذاتی معاملات پہ میں کسی کی بات نہیں کرتا، نہیں اس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے، یہ اس کی جو وہ صحیح سمجھے غلط سمجھے، میں معروف کیوں کسی اداکارہ میں ہے، بات آپ کی کروں گا، پسندیدہ اداکارہ ہے، اس طرح کے کوئی تعلقات میں اگر پسندیدہ چلی اداکارہ گئی نہیں ہے، میں تو صرف خبروں کے انتخاب کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ خبروں کا انتخاب کس طریقے سے ہو رہا لاسٹ ہے۔ پروگرام میں انہوں نے کہا تھا جی بہت سی اداکارہ ہیں، میں نے بھی کچھ فلمیں دیکھی ہیں۔ میں تو خبروں کے انتخاب کی وجہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے جو خبر کا انتخاب کرتے ہیں نا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگلے دنوں میں کچھ اور انتخاب نہ ہو۔ سر یہ آج کل LGBT CDB تمام چیزیں چل رہی ہیں، یہ میں نے کہا ذرا سا پتہ چلے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں ABCD والا آدمی ہوں، مجھے LBCD نہیں پتا ہے، اور یہ باتیں آپ جو ہے ابھی یہاں نہیں کریں، ہمارے لیے یہ انڈیا نہیں ہے، یورپ نہیں ہے، امریکہ نہیں ہے۔ اپنی اور اس عمر میں انہیں آپ کیوں نہیں بتا رہے ہیں اس عمر میں یہ کیا کرنا چاہیے انہیں؟ بتائیں، ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ آپ کیوں نہیں اس پہ تبصرہ کریں؟ اس عمر کی خاتون 70 سالہ فرزانہ سے اگر تعلقات قائم کر رہی ہے، فرزانہ کی عمر کتنی ہے؟ فرزانہ سے چھوٹی ہیں 50 سال۔ اچھا بہرحال بہت ہی میں خبروں کے انتخاب پہ جو ہے نا وہ بس فرزانہ کو کیوں نہیں ڈانٹ رہے آپ؟ نہیں، میں خبروں کے یہ غلط ہے یہ؟ دیکھیں میں خبر کے انتخاب پہ بات کر رہا ہوں، آپ فرزانہ کو بھی جانتے ہیں، آپ ریکھا کو بھی خبر کے انتخاب پہ بات کر سر، رہا ہوں۔ آپ بھی فرزانہ نہیں، میں آپ کی خبر کے انتخاب پہ جو ہے نا دونوں کو جانتے ہیں۔ چلیں جی بہت شکریہ، آپ دونوں کو بہت شکریہ۔ دونوں ظاہر ہے ان ایج کے پسندیدہ اداکارہ تو تھوڑا سا شرما رہے ہیں دونوں، کوئی بات نہیں۔ چلیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر دیکھ لیں گے اس بات پہ بھی کیا گفتگو ہوتی ہے ان کی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، ناظرین آپ کو بہت شکریہ، ہمارے پروگرام دیکھنا پسند کرتے ہیں، آپ کی فیڈ بیک رائے کا انتظار ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، ملک کی مان۔